حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل۔ نمبر 1، آپ ہی اپنے ماں باپ سارے انبیاء علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو عرض کیا کہ آپ سے تقریباً 6 انبیاء والمرسلین پہلے ہیں، باقی سارے کے سارے، بلکہ یوں سمجھیں کہ باقی جتنے انبیاء والمرسلین ہیں سب کے آپ والد گرامی ہیں۔ نمبر 2، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ آسمانی دین کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پاکوں کو بھیجا تھا۔ جتنے بھی رسول اور نبی تشریف لائے اس میں سے وہ جتنی بھی شریعت لے کر آتے تھے آپ کا حصہ اس میں ضرور ہوتا تھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کا اصل بنیادی حصہ آپ کا ہوتا دین کے معاملے میں، فروعی اور تشریعی معاملہ جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ السلام لے آتے۔ نمبر 3، ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہستی ہے، اس وقت 3 دین ہیں ہمارے، ایک حق، 2 اس وقت باطل۔ دین عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، دین موسوی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دین داودی بھی کہیں ہیں تھوڑے، مطلب جتنے بھی دین ہیں خواہ وہ حق پر ہیں یا نا حق ہیں، وہ سب کے سب آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ بلکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسرائیلی ہیں نا، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم پر روزانہ فلاح اور نیکی کی دعا مانگی جاتی ہے، ہم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، کبھی فنا نہیں ہوں گے، یعنی اس قسم کے ان کے نظریات ہیں۔ بھلا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم آل ابراہیم میں شامل ہیں۔ یہ یہودیوں کے آج تک نظریات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم آل ابراہیم میں شامل ہیں، ہم کبھی نہیں فنا ہوں گے نہ کبھی مغلوب ہوں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کیا حکم دیا تھا؟ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا تھا۔ یہودی کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقیں کر رہے ہیں، وہ معاذ اللہ مسلمانوں پر تہمت تان لگاتے ہوئے کہ مسلمانوں نے قلم کو چھوڑ کر تلوار کو اٹھا لیا، لہٰذا مسلمان لوز ہو جائیں گے، ہم مضبوط ہیں اور مضبوط جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی تحقیق، ریسرچ، سائنس کے معاملے میں یہودی کر رہے ہیں اتنا مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک وقت تھا جب مسلمان ریسرچ تحقیق کرتے تھے، اب یہ لوگ ایڈوانس ہیں۔ نمبر 4، آپ ہی کی یاد قربانی ہے، کتنی عظیم سنت ہے اور صدیوں سے آ رہی ہے۔ نمبر 5، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، وہی بات ہم آپ کو اکثر عرض کرتے رہتے ہیں۔ حج جو ہے یہ ان پاک ہستیوں کی یادوں کا مجموعہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت آدم، حضرت سیدہ اماں حوا، حضرت سیدہ اماں ہاجرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں، یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے ہیں، گھر کی شکل جس کا ذکر اگلی آیات پاک میں آنے والا ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ شریف بنایا، اس کی طرف قیام اور سجدہ ہونے لگے،
یعنی مقام ابراہیم جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ مقام ابراہیم جو علیحدہ کھڑا ہے، چھوٹی سی اپنا یہ جو بند اپنا بنا ہوا ہے لوہے کا اور پتھر کا، اس کے اندر اپنا وہ پتھر مبارک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آج بھی پتھر مبارک میں وہ آپ کے نشان مبارک وہاں سے اور نمایاں، اور یہی پتھر مبارک جب بنیاد خانہ کعبہ شریف کے اوپر ہوگی نا آپ کے قدم مبارک سے، تو پھر آپ اسی پتھر مبارک پر کھڑے ہوتے تو پھر یہ پتھر مبارک خود بخود اوپر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخرہ عطا ہوگا، جو ہم نے آپ کو شاید کل پرسوں عرض کیا تھا۔ پوری انسانیت میں سے سب سے پہلے کیونکہ جب قیامت آئے گی نا، ہر بندہ اپنے قبروں سے ننگا اٹھے گا، ہر بندہ۔ یہ اور بات ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ والوں کو فرقہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، پھر سارے کرنے اس کے فوراً بعد ہمارے حضور علیہ السلام کو عطا ہو۔ ایک دفعہ آپ کے زمانے پاک میں کات سالی ہوئی، غلہ کہیں میسر نہ ہوتا تھا، آپ نے بوریوں میں سرخ ریت بھروا کر منگوا لیا، جب کھولا گیا تو شیرینی گھیو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک کی مٹی کو گندم بنا دیا، جب اسے بویا گیا تو اس کے درخت میں جڑ سے اوپر تک بالیاں ہی بالیاں لگ گئیں۔ ایک دفعہ کفار نے آپ پر شیر چھوڑے، شیروں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کے قدم مبارک چاٹنے لگے۔ ٹھیک ہے جناب، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اور امام حاکم اپنے مستدرک میں اور امام بہقی وغیرہ محدثین نے نقل کیا کہ مسلمانوں کے مردہ بچوں کی آپ اور حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ گہے بگہ بات کر دیتے ہیں نا، یہ 3 کتابوں کا حوالہ ہے جناب، تمام محدثین کے جو استاد ہیں، فقہ کے چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اور مستدرک امام حاکم کی حدیث پاک ہے، امام بہقی کی حدیث پاک ہے۔ 3 کتابوں کے حوالے کہ تمام مسلمانوں کے جو مردہ بچے ہیں، یعنی جو سن بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، یا آسان لفظ میں یوں سمجھیں جو دودھ پیتے زمانے میں وفات پا جاتے ہیں، ان کی پرورش، ان کی تربیت آپ اور آپ کی ازواج اپنا زوجہ پاک حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام آپ ہی تربیت کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں مسلمان بچوں کی۔ بعض کتابوں میں کافر بچوں کا بھی آیا ہے جو سن بلوغہ سے یا بچپن کے عالم طفلیت میں وفات پا جاتے ہیں۔ تفسیر عسیسی کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی ذات پاک کی سچی پکی محبت اور آپ کے آل پاک سے اور آپ کے پیارے پیارے نقش قدم پر ہم سب کو مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔